کھانے کی سنتیں یہ دوسرا حصہ ہے۔ بیٹھنے کا طریقہ، اگر ہمارے گھٹنوں میں درد نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، سنت کے مطابق بیٹھ کے کھائیں۔ سنت کے مطابق بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے روایت ہے، آپ فرمائیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقعیا یأکل تمرا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ مقعیا، یہ ہے الاقعاء سے ہے مقعیا، حالت اقعاء میں بیٹھ کر کھجور پاک کھا رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ۔ یہ مقعین کے معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ تو اگر لغت کے معنی دیکھیں گے تو یہ اکڑ بیٹھنے کے معنی ہیں مقعین۔ اور ائمہ تفسیر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو شارح بخاری ہیں، ساری دنیا کے علماء، ہر نظریے فکر کے علماء ان کو جانتے مانتے ہیں۔ آپ کی مشہور حدیث کی کتاب شارح بخاری جو ہے فتح الباری جو ہے، اس میں آپ نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی ہے، تین معنی اس کے بیان کیے ہیں۔ الاقعاء یعنی مقعین کے تین معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے ان ينصب قدمیہ ویجلس علی عقبیہ، یعنی اپنے دونوں قدموں کو کھڑا کریں اور پچھلے حصے پہ بیٹھ جائیں، ویجلس علی عقبیہ یعنی کلوں پہ بیٹھ جائیں، کلوں۔ تو یہ ہوا اکھڑ بیٹھنا۔ تو ایک تشریح کیے ہیں پہلی، یعنی اکھڑ بیٹھ کے جو کھانا ہے یہ بھی سنت ہے۔ اس کے بعد دوسری تشریح آپ یہ فرمائیں ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى، کہ سیدھا پیر کھڑا کریں، سیدھا پیر یعنی سیدھا گھٹنا کھڑا کریں اور بائیں پیر پہ بیٹھ جائیں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ سیدھا گھٹنا کھڑا کریں، بائیں پیر بچھا دیں، اس پہ بیٹھ جائیں، یہ دوسرا طریقہ آپ نے بیان کیا ہے۔ اور تیسرا اور ایک آپ بیان کیے ہیں ان یکون جاسیا علی رکبتیہ وظہور قدمیہ، دو زانو بیٹھنا، جاسین اسی سے ہے، دو زانو بیٹھنے کو آتا ہے، یعنی اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ جائیں، یعنی قاعدے میں جیسا بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھ جائیں، جس کو دو زانو کہتے ہیں، اور ظہور قدمے، اور اپنے قدموں کا اظہار کریں، قدمے پیچھے چھوڑ دیں۔ تو یہ ہے قاعدے میں جیسا بیٹھتے ہیں، مگر نماز میں سیدھا پیر جو ہے نا پیچھے کا حصہ جو کھڑا کرتے ہیں پنجہ، ویسا بیٹھنا نہیں ہے، دو پیر پیچھے چھوڑ دے کے دو زانو بیٹھنا۔ یہ تین طریقے ہیں سنت کے مطابق جو شارح امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کی۔ یہ تین طریقوں میں جو طریقہ اپنے جس طریقے سے چاہے آپ بیٹھ سکتے ہیں، یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اب جب بیٹھ گئے تو کھاتے وقت کی دعا، تو دعا پڑھ کر کھائیں۔ تو احادیث پاک میں مختلف دعائیں ہیں، آپ جو چاہے دعا پڑھ سکتے ہیں، مگر جو دعا جتنی بڑی ہوں گی اتنا اجر و ثواب بھی ہوگا، برکت بھی اتنی زیادہ ہوں گی۔ اب کھانے سے پہلے ترمذی شریف میں جو دعا ہے میں آپ کو سناتا ہوں، عام طور پہ بچوں کو بھی یاد دلاتے ہیں دعا، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا منہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ دعا ہے۔ اور اس کے معنی تو آپ جانتے ہیں، اے اللہ بارک لنا، ہمیں برکت عطا فرمائیے، فیما رزقتنا، جو آپ ہمیں رزق دیے ہیں اس میں برکت عطا فرمائیے، وارزقنا خیرا منہ، اس سے بہتر، اس سے اچھا رزق دیجیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، اور ہمیں جو بھی کھا رہے ہیں سب یہ اللہ کی برکت سے ہے۔ اب بخاری شریف کی میں بھی ایک دعا ہے مختصر، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ اگر کم سے کم کچھ نہ پڑھے تو کم سے کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا بسم اللہ پڑھیں، یہ کھانے سے پہلے کی دعا ہے۔
اب کھانا کیسے کھائیں؟ دیکھیے، اب کھانے کا جو طریقہ ہے، سنت طریقہ، جو چیز ٹھوس ہو پکڑ سکتے ہو، جیسے روٹی ہے، ڈبل روٹی ہے، 3 انگلیوں سے کھائیں، یہ سنت ہے۔ اب جو سی کھانا ہے 3 انگلیوں سے نہیں کھا سکتے، کوئی پتلی چیز ہے 3 انگلیوں سے نہیں کھا سکتے، 5 انگلیوں کا استعمال کریں۔ 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے۔ یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیے، یہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی۔ حدیث پاک یہ ہے، اب اس حدیث پاک سے پہلے 3 انگلیوں سے کھائیں تو ان کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأکل بثلاث اصابع۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام یأکل بثلاث اصابع، 3 انگلیوں سے کھایا کرتے تھے۔ ویلعق یدہ قبل ان یمسحها، مسح یمسح ان یمسحها، اور اپنے کھانے کے بعد اپنے انگلیوں کو چاٹ لیتے پوچھنے سے پہلے۔ تو اس حدیث پاک سے بیان کرنا یہ مقصد ہے کہ حضور علیہ السلام یأکل بثلاث اصابع، 3 انگلیوں سے کھاتے۔ تو اس بات کا ہم اہتمام کریں کہ جب ہم روٹی کھائیں، کوئی ٹھوس چیز کھائیں تو 3 انگلیوں کا استعمال کریں، کم سے کم سنت ادا ہو جائے۔ یا کوئی پتلی چیز ہے، کھانا ہے، دیگر پتلی چیز ہے جو 3 انگلیوں سے پکڑی نہیں جاتی، تو اس کے لیے 5 انگلیوں کا بھی استعمال کر لیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ جب ہم کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کوئی بھی چیز کھائیں پیئے تو سیدھے ہاتھ کا استعمال کریں، کیونکہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ حضور علیہ السلام اس سے منع فرمائے ہیں۔ اب اس کی حدیث دیکھیے، حدیث کی روشنی میں کھانے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول سے روایت ہے، آپ فرمائیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، لا یأکلن احدکم بشمالہ ولا یشربن بها، ہرگز تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے کھائے نہ بائیں ہاتھ سے پیے، یعنی الٹے ہاتھ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منائیں، تاکید کے ساتھ، لا یأکلن، تاکیدی جملہ ہے، تاکیدی فعل ہے کہ ہرگز تم میں سے کوئی بھی بشمالی، بائیں ہاتھ سے نہ کھائیں، ولا یشربن بها، نہ بائیں ہاتھ سے پیے۔ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بها، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ یہ ہے مسلم شریف کی حدیث۔ اور ایک آپ ہی سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، یہ حدیث بھی مسلم شریف کی ہے، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، تم میں سے جب کوئی کھائے تو فلیأکل بیمینہ، سیدھے ہاتھ سے کھائے، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، جب پیے تو سیدھے ہاتھ سے پیے۔ رواہ مسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہم کوئی بھی چیز کھائیں تو سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کوئی بھی چیز پئیں سیدھے ہاتھ سے پئیں، کیونکہ آپ غور فرمائیے، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جب ہوٹلوں میں چائے پیتے ہیں، کوئی چیز پیتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ملیں گے کہ جو بائیں ہاتھ سے پانی پیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے چائے پیتے ہیں، دیگر چیزیں بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں۔ اس سے ہم کو ضروری ہے اس سے بچنا، کیونکہ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ہم کو سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا، اس کا خاص خیال کرنا ہم کو ضروری ہے۔